بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، فرض کیجئے اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا اچھا خاصا ترکہ ہے جو کہ یہاں کے قانون کے اعتبار سے اس بیٹے کو مل سکتا ہے، تو کیا وہ بیٹا اپنے باپ کا ترکہ وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہدایت ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، کیونکہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بنیادی انسٹرکشن ہے جو کہ یہاں پر دی گئی ہیں۔ اب جب بھی فتویٰ دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں اور کس معاشرے کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ فتویٰ صادر کرتے وقت حالات کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو شخص مسلمان ہوتا ہے عام طور پر اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اگر اسے اپنی معاشی حالت کو مضبوط کرنا ہے اور اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کے والد کا ورثہ اس کے پاس موجود ہے، ترکہ موجود ہے اور اچھی خاصی اسے رقم موصول ہو رہی ہے، تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس ترکے کو موصول کر سکے؟ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس مسئلے کے اندر کیا کبھی کوئی اختلاف کیا گیا ہے؟ تو تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ صحابہ میں سے دو صحابہ ایسے ہیں، حضرت معاویہ اور دوسرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کافر شخص، جس کافر کا ورثہ یہاں پر ہے، وہ کافر حربی تھا یا غیر حربی تھا، مطلب یہ کہ کیا وہ جنگ کے اندر مسلمانوں سے جنگ کر رہا تھا یا کرنے والوں میں سے تھا یا نہیں تھا، وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جب کہ یہ بات کہی گئی ہے جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس وقت کیفیت یہی تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے کفار، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جنگ کے اوپر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے، جنگ کا عالم تھا۔ تو ایسی صورت میں وہ سارے کے سارے کفار حربی تھے۔ اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر جہاں پر یہ شخص مسلمان ہوا ہے، کیا اس کے والدین کافر حربی کہلائیں گے؟ ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اس معاشرے کا ایک فرد ہے اور امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے، یہاں پر اس کی کوئی جنگ نہیں ہے، انہوں نے کوئی جنگ کا علم بلند نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کی یہ رائے تھی کہ اس صورت میں اس اصول پہ عمل کیا جائے گا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کا جو علم ہے وہ بلند رہے گا، یعنی اسلام کی پوزیشن، جو شخص بھی مسلمان کی حیثیت رکھتا ہے اس کی پوزیشن بلند رہے گی، اس کو نیچا نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس لحاظ سے اس بات کا فتویٰ دیا کہ ایسی صورت میں جب کہ باپ کافر حربی نہ ہو تو وہ اس کا ورثہ موصول کر سکتا ہے۔ اور تابعین میں سے بھی سعید بن مسیب کی یہی رائے ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض تابعین ہیں جن کی یہ رائے رہی ہے۔ تو اگر اس رائے پر عمل کیا جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی شاذ رائے ہے، یہ کوئی آڈ اوپینین ہے، بلکہ اس کی ایک بنیاد موجود ہے، اور اس میں سہولت ہو جاتی ہے بطور نو مسلموں کے لیے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، معاشی حالت کمزور ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ اس فتوے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔